سینٹ مصطفیٰ صاحب آپ نے سن تو لیا, ان کا چیلنج ہی نہیں ہو سکتا, تسی کورٹ ٹر گئے ہو لے کے پٹیشن. ہمارے آئین کا جو بنیادی سٹرکچر ہے اس کے 3 سیلینٹ فیچرز ہیں, ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا پارلیمنٹ کی جانب سے. ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی, فیڈرلزم اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. یہ 13 ممبران سپریم کورٹ کے 13 جج صاحبان یہ کہہ چکے ہیں پہلے ایک کیس میں. پھر اس کے علاوہ 1973 کا جب آئین پاس ہو رہا تھا, دیکھیں ہمارے ذہن میں وہ ہم اپنا پاکستان کا کمپیریزن فوراً کرتے ہیں برطانیہ کے ساتھ جی, کہ برطانیہ کی جو پارلیمان ہے اس کو ہر قسم کی قانون سازی کی اجازت ہے اور وہ کرتی بھی ہے, کیونکہ ان کے تو کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, ان کا آئین نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن موجود ہے, اور جن ممالک کے اندر ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہاں پر اس طرح کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اب بھٹو صاحب کی میں آپ کو اگزامپل دوں کہ جب 1973 کا آئین پاس ہو رہا تھا تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی جس دن آئین پاس ہوا اس دن اپنی تقریر میں کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے فیٹڈ لیجسلیشن کے اختیارات نہیں دیے ہم نے اس آئین کے تحت. ہم نے پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں ان پہ قدغنیں لگائی ہیں. پہلی قدغن کیا لگائی؟ انسانی حقوق کے حوالے سے, کہ جو انسانی حقوق اس آئین کے اندر دیے گئے ان کے منافی کوئی لیجسلیشن نہیں لے کے آئی جا سکتی. یہ فادر آف نہیں, انہوں نے بھی اس سے پہلے بھی دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک ایسا ڈارک پیریڈ ہے کہ جس میں ایک باقاعدہ, پہلے تو ہم ہائیبرڈ پلس تک پہنچے نا, اب تو ہم اس ترمیم کے بعد ایک اتھارٹیرین ممالک کی فہرست میں ماشاءاللہ بڑی کامیابی کے ساتھ شادیانے بجاتے ہوئے داخل ہو چکے ہیں, کہ جس میں آخری رمق بھی جو ایک انسان کے پاس تھی کہ ایک عدالتی دروازہ جا کر وہ کھٹکھٹا سکتا تھا, آج ایگزیکٹو کے حکومت کے من پسند جج آگے مسنگ پرسنز کی اپلیکیشن سننے بیٹھے ہوں گے. آپ سے اندازہ آپ کو نہیں ہے کہ یہ ہمارے سیاستدانوں نے, سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے, کہ یہ کیا دروازہ انہوں نے کھول دیا ہے. اب اس وقت اگر 27ویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد 28ویں بھی آئے گی. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن 16 منٹ کے اندر ہم نے دونوں ایوانوں نے ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھوں سے سلوٹ بھی کیا, قانون پاس کرایا. انہوں نے 12 منٹ میں کرا دیا. اگلی جو آئینی ترمیم ہوگی وہ آپ 8 منٹ میں پاس کرائیں گے. ہم سیاستدان وہ تمام سپیس چھوڑتے جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک کی جو عدلیہ ہے اس کی ایک کالی تاریخ ہے. بالکل صحیح. لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ ججوں سے ان کی عدلیہ سے اس کی آزادی چھین لیں؟ وہاں پر حکومت بیٹھ کر فیصلہ کرے کہ کون جج جو ہے وہ آئینی بینچ میں ہوگا, کون نہیں ہوگا. حکومت بیٹھ کر فیصلہ کرے کہ پرفارمنس کیسی ہے, کہ کون سا جج ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں ٹھیک کام کر رہا. یہ کہاں پر, کس جگہ پر یہ اختیارات حاصل ہے؟ سر اب وقت, بلال صاحب. جی دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ جہاں تک بات ہے جوڈیشل پریسیڈنٹس کی کہ کیونکہ پہلی ججمنٹ نے یہ کہا تھا تو اس لیے آئین کی پٹیشن ری اوپن ہو سکتی ہے, تو ججمنٹس تو یہاں پہ 63A کو ری رائٹ کرنے کی بھی آئی تھیں. میں نے تو آپ کو وہ پڑھ کے سنا ہے جو آئین کہتا ہے. سر اس کو انڈو بھی ججز نے خود کیا تھا نا, آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم اگنور کرتے ہیں. نہیں دیکھیے مگر وہ تو کرنا چاہیے تھا تو کیا, کوئی احسان تو نہیں کیا, پہلا غلط کیا, بات کی درستگی تو ہونی چاہیے تھی. سر بٹ پہلی آپ نے, میرے کہنے کا مقصد یہ کہ آپ نے مانی نا. مجھے اس طریقے سے اگر آپ اجازت دے دیجیے, جی میری گزارش ہوگی. جی سر. نہیں دیکھیے اگر وہ نہ کرتے تو آئین کے اندر ہم اس کو فکس کرتے اور یہ ہمارا استحقاق ہے, ان کے رانگ کو ہم کریکٹ کرتے اور یہ ہمارا استحقاق ہے. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ججز کی تقرری کا معاملہ ہے یا ججز کی پرفارمنس چیک کرنے کا معاملہ ہے, میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں آج بھی اختیار جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے, جس کے اندر پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن ڈالی گئی ہے اور جس میں 2 ٹریجری اور 2 اپوزیشن کے ممبران ڈالے گئے ہیں ایگزسٹنگ ممبرس کے اضافے میں, اور ایک اور نمائندے ہیں جو کہ ایک خاتون یا مائنورٹی ریپ ہے جو کہ اسپیکر نامنیٹ کر سکتے ہیں. مگر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان چیئر کرتے ہیں. اگر کوئی ایک واحد طبقہ اس کے اندر اکثریت میں آج بھی ہے تو وہ سپریم کورٹ کے ججز کا ہی ہے, مگر اس کے اندر پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن آئی ہے اور ہونی چاہیے. اگر آپ امریکہ جیسی جگہوں کے ساتھ موازنہ کریں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا نظام یہاں پہ کریں, بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, ہر جگہ کا اپنا کانٹیکسٹ ہوتا ہے, مگر امریکہ کے اندر تو ججز کی صحیح ہی نہیں ہے اس معاملے میں. یو ایس پریزیڈنٹ نامنیٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے جج کو اور کانگریس اس کو کنفرم کرتی ہے, ججز کی کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو دیکھیے اس لیے جی پارلیمنٹری سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیے
جو ہم فیصلہ کریں, جو آئین کے اندر جو بھی ہم فیصلہ کریں, یہی تو بات ہے. نہیں, دو سیکنڈ. No judge has the right to rewrite the constitution, only parliamentarians. اور یہ بات کہ 8-10-12 منٹ کے فیصلہ ہوا 2 مہینے, آپ لوگ تھک گئے کہہ کہ مولانا کے گھر کوئی آ رہا ہے, مولانا کے گھر سے کوئی جا رہا ہے. اچھا, آپ کا یہ کہنا ہے کہ آئین کے اندر آزاد عدلیہ کا تصور نہیں؟ نہیں, بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسپرشن کاسٹ کرنا کہ حکومت یہ فیصلے کریے, یہ غلط ہے, یہ فیکچولی غلط ہے. میں صرف 2 چیزوں کی طرف توجہ دلا دوں. آئین جہاں سے شروع ہوتا ہے, آپ اس کا پریمبل اٹھا کر دیکھیں, اس کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بارے میں ذکر ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. تو سر اس میں نمبر 1 بالکل پروٹیکٹڈ ہے. 175(3) اٹھا کر دیکھ لیں, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ جو ایگزیکٹو ہے اس کا اختیار عدلیہ کے اوپر ختم کر کے, کیونکہ ایک زمانے میں تھا کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. وہ 175(3) اٹھا کر آپ دیکھ لیں. تو ہمارا آئین جو اسپرٹ ہے آئین کا, اور کسی معاشرے کے اندر بھی دیکھیں, ہم آپ میں بھلے ہمارے سیاسی اختلافات ہو, تمام سیاسی جماعتیں اسی عدلیہ کے ہاتھوں ڈسی ہوئی ہیں نا. نہیں, ایک تاریخ ہے اس ملک میں. میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے اٹھا کے بالکل ہی ان کی جوڑی میں ڈال دی. ہرگز بھی نہیں. سر آپ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کمپوزیشن آج نکال لیں, تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے پرائم منسٹر بیٹھ کے سپریم کورٹ کے ججز لگا رہے ہیں. تاثر یہ دیا جا رہا ہے نا. نہیں, چیف جسٹس آف پاکستان اس کے سربراہ ہیں, 13 رکنی جوڈیشل کمیشن ہے. چیف جسٹس اس کے 17 جج آپ اور بھی تو بھرتی کر رہے ہیں نا. 17 جج آپ اور بھی تو بھرتی کر رہے ہیں, اس لیے بھرتی کر رہے ہیں. جوڈیشل کمیشن نے کرنے ہیں. دیکھیے لیجسلیٹ کر کے آپ نے ایک اس کی تعداد بڑھائی. ویسے ایک بلال صاحب اگر آپ اجازت دیں سر, یہ بتائیں کہ الگ الگ کیوں نہیں آپ رکھ سکتے تھے؟ جوڈیشل کمیشن بھی اور جو پارلیمنٹری کمیشن ہے وہ الگ ہوتی. Why did you have to merge? I'll tell you why. بیکاز اس سے پہلے پارلیمنٹری کمیٹی آن ججز اپوائنٹمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے, جو کہ بالکل ایک ریڈنڈنٹ باڈی تھی. تو سر آپ اس کو, وہی تو میں پوچھ رہی ہوں نا سر, آپ اس کو اسٹرینتھن بھی تو کر سکتے تھے. جو اوریجنل 18ویں, دیکھیے 2 باتیں. بلال صاحب سوال تو سن لو تسی. سر 18ویں ترمیم جو اوریجنل تھی اس میں پارلیمنٹری کمیشن کے اختیارات تھے اور جوڈیشل کمیشن کے اختیارات تھے. افتخار چودھری صاحب کی وجہ سے وہ پارلیمنٹری کمیشن کو, جیسے آپ نے کہا کہ ویکن کیا گیا. Why didn't you go back to that? یہ ہائبرڈ ماڈل بنانے کی کیا ضرورت نہیں تھا؟ دیکھیے ایک باڈی اب بنایا ہے. اب سن لینا, آپ نے اگر دلیل نہیں سنی تو علیحدہ بات ہے. نمبر 1, یہ میرا فیصلہ نہیں ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ. وہ JUI بھی شامل ہے جو ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھی, اور PTI بھی شامل ہے جس نے کہا ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. یہ کانٹیکسٹ یاد رکھیں, اور یہ پارلیمنٹ نہیں کرنا اور کوئی اور نہیں کر سکتا, whether they like it or not. نمبر 2, دیکھیے ایک فعال فورم رہا ہے اس حوالے سے 18ویں ترمیم کے بعد, وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی رہا. کیا ہوا ہے اس کے اندر کہ پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن ڈال دی گئی ہے ٹریجری اور اپوزیشن کی طرف سے, بجائے اس کے کہ آپ 2 فورمز رکھیں جس میں ایک غیر فعال ثابت ہو چکا ہے, جس میں پارلیمنٹیرینز کا کوئی کردار نہیں رہا. ان پارلیمنٹیرینز کو اس ٹیبل پہ سیٹس دے دی گئی ہیں جو کہ ایک بیلنس فورم ہے, جس کے اندر بار بھی ہے. نہیں, اب مجھے آپ نے جتنا لمبا سوال آپ نے کیا, اتنا تو لمبا میں جواب نہیں دے سکا. جی, تو اس لیے سوال بھی محدود ہو سکتا تھا. میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے آپ اس کے اندر پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, اس کے اندر ایگزیکٹو بھی ہے, اس کے اندر بار بھی ہے, اور اس کے اندر ججز بھی ہیں. تو یہ تاثر دینا کہ حکومت لگا رہی ہے, یہ فیکچولی بالکل انکریکٹ ہے اور فالس ہے, کہ اٹ از جسٹ ناٹ ٹرو. دیکھیں اتنی دقیق اور بڑی عمدہ سلجھی ہوئی آئینی اور قانونی بحث کے بعد میں آپ کو بتاؤں مقصد کیا ہے صرف اس آئینی ترمیم کا. جو الیکشن پٹیشنز ہیں نا, کسی طرح الیکشن پٹیشنز نہ سنی جائیں. سپریم کورٹ میں بیلنس کیوں چینج کرنا ہے, 17 جج کیوں نئے بھرتی کرنے ہیں؟ اس لیے بھرتی کرنے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن کا جو پول ہے وہ نہ کھلے. سارا ہمارا جو نظام ہے, ہم نے صرف اس چیز کے اوپر, ہم سیاستدانوں نے انفارچونیٹلی خود مل کر یہ کمپرومائز کر دیا. آج یہ جو رسم ہم چھوڑ رہے ہیں, یہ آنے والے وقتوں میں اس کے کانسیکوینسز کا ہمیں اندازہ ہوگا. جو تحریک انصاف نے کیا وہ غلط کیا. ہم اس وقت چیختے تھے, اپنے دوست جو ہے تحریک انصاف میں ان کو کہتے تھے کہ جناب آپ نے یہ ہائبرڈ نظام کے لیے دروازہ کھولا ہے, اس کے بعد وہ مکمل اندر آ کر بیٹھ جائیں گے اور پھر ہم سارے باہر ہوں گے. وہ تو سر انہوں نے تو عمارت ہی گرا دی, اب تو دروازے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نا, میاں نواز شریف صاحب, میرے دل میں بڑا احترام ہے ان کے لیے, ایک ان کی, میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. اصل نواز شریف کا سفر تو وہاں سے شروع ہوتا ہے, پھر اس کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی, اتنی مشکلات انہوں نے برداشت کی, یہاں پر آ کر کھڑے ہونا تھا. اور یہی حال پیپلز پارٹی کا, کہ یعنی کہ آپ نے 50 سال کی اپنی جو تاریخ ہے اس کی نفی کر دی, اور آپ آج اسی لائن میں کھڑے ہیں, اسی فہرست میں تاریخ آپ کو دیکھے گی کہ جس میں باقی لوگ, عمران خان, میاں نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, پیپل, سب ایک لائن میں محمود اور ایاز کھڑے ہو گئے کہ جناب جو خدمت ہمارے لیے ہم حاضر.